کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس مادی دنیا کی رنگینیوں اور مصروفیات میں ہم اپنے دل کو خالص اللہ کے لیے کیسے جوڑ سکتے ہیں؟ آج ہم قرآن مجید کے 23ویں پارے کے ان روحانی مضامین پر غور کریں گے جو سیدھے دلوں پر دستک دیتے ہیں اور ہمیں اپنے رب کی سچی بندگی کی طرف بلاتے ہیں۔ اس روحانی سفر کا آغاز اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ان حیرت انگیز نشانیوں سے ہوتا ہے جو ہمارے چاروں طرف بکھری ہوئی ہیں۔ قرآن ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم مردہ زمین کے بارش سے زندہ ہونے اور سورج اور چاند کے اپنے مقررہ مدار میں ایک زبردست نظام کے تحت چلنے پر غور کریں۔ یہ سب محض اتفاق نہیں بلکہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ جو غالب اور علم والا رب متضاد چیزوں کو جمع کر کے ایک سبز درخت سے آگ پیدا کر سکتا ہے، وہ ہماری بوسیدہ ہڈیوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندگی بخشنے پر مکمل قادر ہے۔ یہ آیات ہمارے ذہنوں سے شرک اور غفلت کے تمام پردے ہٹا کر ہمیں خالص توحید کا راستہ دکھاتی ہیں۔ موت کے بعد کے اسی یقینی سفر کو یاد دلاتے ہوئے یہ پارہ ہمیں سیدھا میدان حشر کے مناظر میں لے جاتا ہے، ایک ایسا ہولناک دن جب انسانوں کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور ان کے اپنے ہاتھ اور پاؤں ان کے دنیاوی اعمال کی گواہی دیں گے۔ اس دن کوئی عذر اور کوئی بہانہ کام نہیں آئے گا۔ وہاں صرف دو ہی راستے ہوں گے۔ ایک طرف وہ خوش نصیب اہل ایمان ہوں گے جو جنت کے پرسکون سایوں میں پاکیزہ نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے اور انہیں رب رحیم کی طرف سے سلامتی کا پرکیف پیغام ملے گا، اور دوسری طرف ان مجرموں کا انجام ہوگا جن کا ٹھکانہ جہنم اور جن کی خوراک خوفناک درخت زقوم ہوگا جس کے شگفتے شیطانوں کے سروں کی طرح ہوں گے۔ یہ مناظر ہمیں شدت سے یہ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ آج ہم اپنے جسم کے ان اعضاء سے کیا کما رہے ہیں جو کل ہمارے خلاف بولنے والے ہیں۔ اسی خوف اور امید کی کیفیت کے درمیان اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے نبیوں کے واقعات سناتے ہیں تاکہ ہماری زندگیوں کو تسلی اور استقامت ملے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ کی رضا کے لیے اپنے لخت جگر کی قربانی پر تیار ہو جانا کامل اطاعت اور محبت کی ایک عظیم اور کھلی آزمائش تھی۔ پھر حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے جنہیں بے پناہ طاقت اور عظیم سلطنت دی گئی، لیکن یہ طاقت انہیں کبھی تکبر کی طرف نہیں لے گئی، بلکہ جب بھی انہیں آزمایا گیا وہ فوراً اپنے رب کی طرف پلٹے اور عاجزی سے توبہ کی۔ دوسری طرف حضرت ایوب علیہ السلام ہیں جنہوں نے شدید بیماری اور تکلیف میں انتہائی صبر کا مظاہرہ کیا اور اسے کمال ادب کے باعث شیطان کی طرف منسوب کیا، جس کے انعام میں اللہ نے انہیں شفا اور دگنا اجر عطا فرمایا۔ یہ واقعات ہمیں یہ عظیم سبق دیتے ہیں کہ چاہے انسان کے پاس سلیمان علیہ السلام جیسی سلطنت ہو یا ایوب علیہ السلام جیسی تکلیف، حقیقی کامیابی صرف اور صرف اللہ کی طرف رجوع یا انابت کرنے میں ہے۔ ان تمام واقعات کا نچوڑ ایک انتہائی اہم سبق کی صورت میں سامنے آتا ہے، اور وہ ہے اخلاص۔ سورہ زمر کے آغاز میں ہی یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ خالص دین اور بندگی صرف اللہ کا حق ہے، اور کسی دوسری ہستی کو اس نیت سے پکارنا کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دے گی سراسر گمراہی اور جھوٹ ہے۔ حقیقی مومن تو وہ ہے جو رات کی تاریکیوں میں اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام کی حالت میں آخرت سے ڈرتا ہے اور رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ جب یہ سچے مومن اللہ کا بابرکت کلام سنتے ہیں تو ان کے وعدے اور وعید سن کر ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کے دل اور جسم اللہ کے ذکر کی طرف نرم پڑ جاتے ہیں۔ کائنات کی نشانیوں سے لے کر انبیاء کے صبر تک اس پارے کا مرکزی پیغام یہی ہے کہ انسان اپنے دل کو دنیا کے جھوٹے سہاروں اور تکبر کے پردوں سے آزاد کر کے صرف ایک اللہ کی خالص بندگی کے لیے جھکا دے۔ اس سے پہلے کہ ہماری زندگی کی شام ہو جائے ہمیں پلٹ آنا چاہیے۔ آج کی اس گفتگو کے بعد آئیے اپنے آپ سے ایک سوال ضرور کریں، کیا ہمارے دل بھی اللہ کا کلام سن کر نرم پڑتے ہیں؟ کیا ہم نے اپنی تنہائیوں کو اللہ کی یاد اور سچی توبہ سے آباد کیا ہے؟ یا اللہ، ہمارے دلوں کو تکبر اور غفلت سے پاک فرما دے، ہمیں اپنی خالص بندگی اور اخلاص نصیب فرما، اور کل قیامت کے دن جب ہمارے اعضاء بولیں تو انہیں ہمارے حق میں گواہ بنا دینا، ہمارے خلاف نہیں۔ آمین یا رب العالمین۔